وہ عمل جو جنت جہنم میں لے جانے کی وجہ بنے گا اور جنت کی محرومی کی وجہ بنے گا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ہے کبر کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ سمجھتے نا، ذرہ پارٹیکل، مالیکول، چھوٹا سا حصہ، ذرہ برابر بھی، ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، یاد رکھیے۔ اور ذرہ ویسے اگر سمجھنا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ جو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ دھوپ آتی ہے اور دھوپ کی ایک شعاع جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں، جس کو آپ بغیر اڑائے کے بھی اڑتے رہتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ذرات عربی میں۔ تو ذرہ برابر بھی اگر کبر ہوگا تو ایسا تکبر ہوگا تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو کبر کرے گا، تکبر۔ اچھے گھروں میں رہنا، اچھی چیزوں کو استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ تکبر نہیں، یاد رکھیے، یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ تم کسی اپنے مومن بھائی کو حقیر جانو، اس لیے کہ جب تکبر کی بات آئی تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھو، حقیر سمجھو، اور حق کے آنے کے بعد منہ موڑ لو، یہ تکبر ہے۔ اپنے مومن بھائی کو حقیر سمجھو اور حق کے آنے کے بعد منہ کو پھیر لو، یہ ہے تکبر۔ تو ذرہ برابر تکبر جس میں ہوگا جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہوگا۔ دیکھیے، کتاب و سنت کچھ اعمال کے تعلق سے بتاتی ہے کرنے والا افضل ہوگا، لیکن وہ آدمی کہے یہ عمل کی بربادی کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو تکبر کرنا کہ ہم تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہیں، ہم تو مالدار ہیں، یہ تو غریب ہے، ہم تو اچھے ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ آج کبر اور تکبر کا کیا عالم ہے، یہ عالم اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے چہروں سے چھلکتا ہے اور ٹپکتا ہے کبھی کبھار۔ تو حالت یہ ہے، کسی کو بڑاپن کبر تکبر ہے اپنے مال کا، کسی کو بڑاپن کبر تکبر ہے اپنے علم کا، علم کا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں وکیل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ کبر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بچے تو فلاں پڑھ رہے، میری بچیاں تو فلاں پڑھ رہی، یہ تکبر کی وجہ نہیں ہونا۔ تو کسی کو تکبر ہے اپنے علم پر، کسی کو مال پر، کسی کو حسن اور جمال پر، اللہ نے مجھے یہ خوبصورتی دے دی، اس کو تکبر ہے۔ حالانکہ خوبصورتی کا شریعت میں کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے اعمال کے، اعمال اصل چیز ہے۔ کہ تو اللہ جو ہے کسی کے جسم کو اور چہروں کو نہیں دیکھتا، ان کے حالات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ جو ہے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں جو ہے خوبصورتی کا تکبر، اللہ رب العزت نے کچھ نعمتیں عطا کی ہے جو دوسرے جس سے محروم ہے، اس کا تکبر، کسی کو صحیح اور سلامت رہنے کا تکبر کہ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہے معذور اور اپاہج ہیں، کسی کو فلاں علاقے میں رہنے کا تکبر، کسی کو فلاں خاندان سے ہونے کا تکبر کہ میں اس سے ہوں تو فلاں ہو جاؤں گا۔ آج بہرحال مختلف قسم کے تکبرات اور کبر میں اور بڑائیوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، جبکہ کبر، تکبر اور بڑائی کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں اور کسی کی بڑائی نہیں، یاد رکھیے۔ تو تکبر کا آج یہ عالم ہو چکا ہے، جس کو انتہا نہیں، اس چیز کو بہت ہم کو سختی سے سمجھنا، یاد رکھیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ نے کچھ نعمتیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں کی بنیاد پر اگر تکبر کریں گے پھر تو کوئی پرسان حل نہیں ہمارا آخرت میں۔ ویسے تکبر کرنے کے لیے انسان کو مالداری ہونا نہیں پڑتا، یاد رکھیے۔ فقیر سے بھی تکبر کرتے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک فقیر کو تکبر اس پر ہے کہ مجھے زیادہ ملتا ہے تیرے مقابلے میں۔ تکبر کے لیے حالات وہ نہیں، اصل وہ نیت ہے کہ ہم دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حقیر سمجھے، یہ ہے کبر، کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، اپنے مومن بھائی کو چھوٹا سمجھو، بیکار سمجھو، بدترین سمجھو، حقیر سمجھو۔ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، کوئی ایک نعمت جو آپ کو ملی اور اس کو نہیں ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے نہیں۔ آج کتنے قسم کے تکبرات ہم نے پال رکھے ہیں، ہماری ماں بہنوں نے بھی کتنے تکبرات پال رکھے، گنواؤں گا تو اس کے لیے وقت میرے پاس نہیں۔
فلاں کی بیٹی ہونے کا تکبر، فلاں کی بیوی ہونے کا تکبر، فلاں کو خوبصورتی پر تکبر، فلاں کو رنگت پہ، تو کسی کو آنکھوں پر، کسی کو ناک پر، کسی کو بال پر، کسی کو چال پر، کسی کو ڈھال پر، کسی کو فلاں پر، کسی کو اپنے علم پر، کسی کو اپنے کچھ کورس پر، کوئی فن پر. یہ سب چیزیں تکبر کی نہیں ہیں. جب اللہ کوئی نعمت دے تو آپ کہیے الحمدللہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت دی، اور جب دوسرے کو دیکھے نہیں ہے تو کہیے الحمدللہ میرے رب نے مجھے دی ہے، میرے ایک بھائی کو نہیں دی ہے، جو میرے سے ہو سکتا اپنی صلاحیتوں سے میں اس کی مدد کروں، ہے نا. کسی کو اپنے ذہن کا تکبر کہ اللہ نے مجھے اچھا ذہن دیا ہے لہٰذا میں پڑھنے میں اچھا ہوں تو سب سے میں اونچا ہوں. اللہ رب العزت نے کسی کو ذہن دیا اور کسی کو کم دیا، کسی کو کسی فیلڈ میں دیا، کسی کو کسی فیلڈ میں دیا، کسی کو کسی فن میں دیا، کسی کو کسی فن میں دیا. یہ تکبر کی وجہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہم؟ تو آج ہم نے ذرہ 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 نعمتوں کو تکبر کی وجہ بنا دیا. اللہ نے کچھ دیا کہ تکبر شروع ہو گیا. 2 ویلر تھی تو بات کرتے تھے، 4 ویلر آئی تو بات بند ہو گئی، 4 ویلر سے اوپر کچھ آ گیا تو اب تو آنا بھی بند ہو گیا. اس کے بعد سماج بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ چھوٹے محلے میں بڑے محلے میں شفٹ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ نے نعمتیں دیا، اب ایک سے ایک علاقوں میں رہیے، ایک سے ایک چیزیں کھائیے، ایک سے ایک چیزیں پہنیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی بھی اپنے دل میں تکبر بنا دیں کہ اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے، بلکہ عاجز جھکاؤ ان کے ساری اختیار کرے کہ اللہ اس کی پوچھ بھی تو کرنے والا ہے مجھے قیامت میں، تو اور ان کے ساری آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ فتح مکہ کا واقعہ ہے. آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. 10,000 سے زیادہ کا مسلمانوں کا لشکر ہے. مشرک ذلیل ہو گئے ہیں، مشرک جو ہے منہ چھپانے لائق نہیں بچے ہیں. قریش کا دیوالی اللہ نے نکال دیا، ان کو ذلیل کر دیا چونکہ انہوں نے ایمان کا انکار کیا، اور جو قوم بھی ایمان کا انکار کرتی ہے اللہ ایسے ہی دیوالیاں نکالتا ہے. ذلیل کر دیا ان کو پورے عرب کے اندر، جن کا ایگزام ایک مقام تھا. اس لیے کہ قریش کا عربی معنی ہوتا ہے وہ مچھلی جو سارے مچھلیوں کو نگل سکتی ہے اور دوسری چھوٹی مچھلیاں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو کہتے ہیں قریش. تو یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، ایمان نہیں لا، اللہ نے سب سے چھوٹا کر دیا. اللہ کے رسول ہم داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے. آج وہ شخص اس بستی میں داخل ہو رہا ہے جس بستی سے اسے بڑی تکلیف اور اذیت دے کے نکالا گیا. آج وہ صحابہ اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں جس بستی کے اندر ان کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دے کے نکالا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے. آج وہ شخص جو چاہے کر سکتا ہے، آج وہ صحابہ جو چاہے انتقام ان سے لے سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو دیکھا گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ عاجزی اختیار کیے ہوئے. تکبر میں نہیں ہے گردن اونچی جیسا سلاطین اور بادشاہوں کی ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا فتح کر لی، اب کون ہے ہمارے سامنے جو آئیں گا. سر جھکا ہوا ہے اور آپ سر جھکا کر اندر داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ دنیا میں اس کو رفعت اونچائی دے دیتا ہے. اور آج ہم کبر اختیار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اگر میں نعمتوں گنواؤں نا، ایسی ایسی نعمتوں پہ بھی تکبر ہوتا ہے. اللہ رحم کرے، گھر سے پھینکے جانے والے کچرے پہ بھی کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں. معلوم نہیں یہ ڈبے کا برانڈ نیم اوپر کر کے پھینکو، اپن یہ پہنتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھنا چاہیے کچرے کنڈی میں ہمارے گھر سے یہ نکلا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم. آپ اندازہ لگائیے جو چیزیں خرید کر پھینکنے کی ہوتی ہے اس کے ڈبوں کو بھی ایسا پھینکتے لوگوں کو پتہ چلے میں کیا یوز کرتا ہوں. یہ تکبر ہے میرے بھائی، کہ میرا ایک بھائی اگر محروم ہے تو میں ایسا کروں گا اس کے ساتھ. کبر ہر چیز میں. حدیث دیکھیے کتنی واضح ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا، اپنے آپ کو وہ حقیر دوسروں کو سمجھ کے بڑا سمجھتا ہوں گا، وہ جنت میں داخل لا يدخل الجنت نہیں داخل ہوں گا جنت میں کے لفظ عربی میں. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں. بہت اپنے نفسوں کو ہم کبر سے، تکبر سے محفوظ رکھیں.